के गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जा रहा था। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह। मखलूक से अल्लाह ने इस रहमत को पैदा किया है, तो जब अल्लाह ने रहमत को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके 100 हिस्से किए और एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया। जिन्नों को दे दिया, इंसानों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। हवाम, हम्मा की जमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एक रहमत के टुकड़े से तमाम जिन अपने मुताल्लिकीन से मोहब्बत करते हैं। बेटी अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से। और जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखरतिन रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके जरिए वो जो 99 हिस्से हैं कयामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूं वो कितनी मोहब्बत करता होगा, आपसे अंदाजा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबुत तौबा में लेकर के आए ये बताने के लिए कि ऐ इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जा रहा था। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि 99 हिस्से तो उसने रख रखे हैं अपने पास। एक हिस्से की वजह से मां अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती। अर्रहमानिर रहीम, और ये ऐसा लफ्ज है जो किसी और सिफत के साथ नहीं आता, ये सिर्फ रहीम के साथ आता है। या तो तन्हा आएगा या आएगा तो इसी सिफत के साथ आता है, रहीम के साथ कंबाइन होकर के आता है, किसी और सिफत के साथ नहीं आता। दूसरी सिफत हो जाती है अल अजीजुल गफ्फार, तो अजीज के साथ गफ्फार आएगा, लेकिन आएगा तो तन्हा आएगा, तन्हा अर्रहमान। और आएगा किसी सिफत के साथ तो किसी और सिफत को नहीं लेता, ये सिर्फ रहीम को लेता है। अर्रहमान तन्हा आया है, अल्लमल कुरान, लेकिन जब आया सिफत के साथ तो रहीम कंबाइन होकर के आया, बताने के लिए। क्यों? अर्रहमान, देखो फालान के वजन पर जब कोई सिफत अरबी में आती है तो उसके अंदर इशारा होता है उसअत का, इम्तिला का। कहा गज़बान यानी अना मुम्तलिउन गज़बन, मैं गुस्से से भरा हुआ। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुर रहमतिल वासिया, बहुत वसी रहमत वाला है, और रहीम ज़ुर रहमतिल वासिला। हादा क़ालहु शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फी तफसीरिही। जी, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने इस तफसीर फरमाई है क्या? अर्रहमान हुवा ज़ुर रहमतिल वासिया व रहीम हुवा ज़ुर रहमतिल वासिला। एक बात बोलूं, ये पानी है मेरे पास, गिलास भरा हुआ, ये मेरे पास है, समझो ये रहमान है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और ये मैं आपको दे दूं, ये भरी हुई चीज है, मेरी है, अर्रहमान, और मैं आपको पिला दूं, हादा रहीम। तो गोया वसी रहमत वाला अल्लाह अर्रहमान, और इस रहमत को अपने बंदों तक पहुंचा देने वाला अर्रहीम। कमाल ये नहीं है कि किसी के पास कोई चीज हो, कमाल ये है कि वो चीज दूसरों तक पहुंचा दी जाए। जी, तो अर्रहमान हुवा ज़ुर रहमतिल वासिया और अर्रहीम हुवा ज़ुर रहमतिल वासिला। हादा क़ालहु शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फी तफसीरिही। हादा रहीम, तो पानी मुझे दे रहे हैं जी, इसलिए कि रहीम इंसानों को बोला जा सकता है, रहमान नहीं, रहमान नहीं बोला जा सकता, इसलिए कि रहमान होता है, रहमत की डिग्री उस पर खत्म हो जाती है, उसको रहमान बोलते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि मैं रहमान हूं और रहीम हूं, बंदा खुश हो गया। अब वो कहेगा अल्लाह गफूरुर रहीम है
اور نوجوان کیا کہیں؟ ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. تو اب الرحمن اور رحیم، اللہ اتنا رحیم ہے تو اب جی بھر کے گناہ کر لو. آگے کہا گیا مالک یوم الدین، ڈنڈا ادھر رکھا ہوا ہے، گویا کہ الرحمن میں ترغیب ہے اور مالک یوم الدین میں ترغیب ہے. ورنہ دنیا شیخ یہ جنگل بن جائے، جنگل جہاں صرف اور صرف طاقت کا راج ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کو کھا لیتا ہے. اگر یہ مالک یوم الدین نہ آتا نا تو بڑے کو چھوٹا کھا لیتا تھا. تو مالک یوم الدین اس وجہ سے کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو نا، ایک دن تمام کرتوتوں کا یہاں حساب دینا ہے، یوم الجزا ہے، اور ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلائے گا. بہت سارے لوگ جو ہے نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کا پھل نہیں ملتا. عقل کہتی ہے کہ ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں پر یہاں نہ ملے ہوئے بدلوں کا وہاں بدلہ دیا جائے. عقل بھی مانتی ہے اس کو. مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں یوم الدین مینس یوم الجزا، یوم الحساب، حساب کے دن کا مالک ہوں. اچھا تو دنیا میں مالک نہیں ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی وہ مالک ہے، مگر آپ لوگوں کو عارضی ملکیت دے دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا مالک هذا الشيء، میں اس چیز کا مالک ہوں، ایسا بول سکتے ہیں. لیکن وہ مالک یوم الدین جب ہوگا تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. علماء جانتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ایک چیز کا فائدہ، ایک چیز کی ملکیت آپ کے پاس نہیں ہوگی. جی بالکل نہ ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک چیز کی بھی ملکیت نہیں ہوگی. یہاں تو عارضی طور پر آپ کو ملکیت حاصل ہے، قیامت کے دن کوئی ملکیت کسی کو حاصل نہیں ہوگی. سب بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، ملکیت تو چھوڑیے، ننگا کھڑا ہوگا ظلم کرنے والا اور مظلوم دونوں ننگے. بادشاہ جب وہ چلتا ہوگا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، وہاں کوئی ہٹو بچوں کی آواز نہیں آ رہی، ایک ہی آواز آئے گی، این الجبارون، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ہے وہ دن، مالک یوم الدین. تو الرحمن الرحیم سے بندہ پھول گیا تھا، وہ غبارے کے اندر پن ڈال دی گئی، پوری ہوا نکل گئی ہے مالک یوم الدین سے. تو آپ کیا بولیں گے کہ الرحمن الرحیم سے غبارہ پھلا دیا گیا اور مالک یوم الدین کی ضرورت ہے پھولنا نہیں، اس لیے کہ جو پھول گیا وہ پھٹ گیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے بارے میں کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ تو اس قوم کے اوپر کیا چیز مسلط کی گئی؟ ہوا. ہوا. اب بیلون میں جب ہوا بھر جائے تو پھٹ جاتا. پھٹ گئے یہ لوگ پورے کے پورے، ہوا ڈال دی گئی نا تو غبارے سارے کے سارے پھٹ گئے. شیخ جی پھٹ گئے سب. الرحمن الرحیم، غبارہ پھول گیا. پھولو نہیں، یہ پن رکھی ہوئی ہے مالک یوم الدین کی، ہلکی سی پن لگانا پورا غبارہ خلاص. مالک یوم الدین، هذا القرآن، هذا کلام اللہ، کیف ینطق، کیف یتکلم ربنا. اللہ تبارک و تعالی کس طرح بات کرتا ہے، کیا انداز ہے اس کے، وللہ المثل الاعلی. کوئی بات نہیں کر سکتا اس طرح، کوئی بات نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک چیز بتائی گئی کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو پہلے اس کی خوب تعریف کر لو. جی یہ سلیقہ بتایا گیا مانگنے کا. تو ہم نے تعریف کر لی اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ ساری چیزیں آپ بول رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو یہ سب مانتے ہیں. آپ اللہ کو آپ رب العالمین مانتے ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے خاص مانتے ہیں، اس کو رحمان مانتے، رحیم مانتے، مالک یوم الدین مانتے. اچھا کلام غیبت میں ہے، اللہ رب العالمین، اللہ رحمان الرحیم، لیکن کلام غیبت سے خطاب کی طرف پھر گیا ہے. ایاک نعبد، نقطہ ملحوظ رکھا جائے، ایاک کہا گیا، ایاہو نہیں کہا گیا. لما؟ اس لیے کہ ایاک بالمقابل ایاہو کے اخلص ہے. اس لیے کہ ما ہوا تعریف الاحسان، احسان کی تعریف کیا ہے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल एहसान किसे कहते हैं? आपने फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तरा अखलस व इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अखलस कौन हुआ? आप देख रहे हैं अल्लाह को, जी हादा मकामुल एहसान। आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो अल्लाह को देख रहे हूं, एक है कि भाई ऐसा लगे कि सामने जो है ऑफिसर खड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, और एक है आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है? दोनों में फर्क है कि नहीं? इसमें अखलस कौन है? अक्ल ये कहती है कि सामने खड़ा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, अखलस है वो। लिहाजा कलाम गैबत से खिताब की तरफ फिर गया, ऐ हमारे रब हम तुझको देख रहे हैं। बिल्कुल जी, मक्का में एहसान है। इशारा इस बात की तरफ है कि अगर तुम इबादत करो तो ऐसा लगे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। जी जी जी। बंदा कहता इय्याका नअबुदु, एक है हम तेरी इबादत करते हैं, जी हम तेरी इबादत करते हैं, और एक है हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगर आपकी बीवी एक है कि मैं तेरी बीवी हूं, चलेगा? मैं तेरी ही बीवी हूं, ये कहना जरूरी है। जी जी, नहीं तो उसमें इबाम है, उसमें इबाम है। मैं आपकी हूं, इबाम है। हो सकता है दूसरे की भी हो, लेकिन जब कहा मैं आप ही की हूं, खास हो गया। गोया कि यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत। अच्छा, अकेला पड़े तब भी इय्याका नअबुदु बोलेगा, हम तेरी, अरे भाई तू अकेला है तो इय्याका आबुदु बोलना, मैं तेरी ही इबादत करता। न बताया गया कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी फर्द की कोई अहमियत नहीं है अगर वो जमात के साथ ना हो तो। जमात की बड़ी अहमियत है। तन्हा पड़ेगा तब भी बोलेगा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मैं तेरी इबादत करता, ऐसा नहीं है। और हम तुझी से मदद मांगते हैं। अच्छा, किस चीज पर? सवाल पैदा हुआ, किस चीज पर अल्लाह से मदद मांग रहे हो? हज़फ कर दिया गया, लिकुल्ल हवाइज दुनिया, अल्लाहु अकबर, महजूब मान लिया गया उसको। ऐ अल्लाह, दुनिया की जितनी भी जरूरतें हैं, हम हर जरूरत के ऊपर तुझसे मदद चाहते हैं। इसलिए उसका मफूल भी हज़फ कर दिया गया, शायद महजूब लिकुल्ल हाजतिन मिन हवाइज दुनिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहले इबादत है और बाद में इस्तिआनत है। ऐसा क्यों? इसलिए कि इबादत मकसूद है, मकसूद को पहले जिक्र किया जाता है। मकसद क्या? अल्लाह की इबादत ना, और इस्तिआनत ये वसीला है। जी जी जी, वसीला है, इबादत वसीला। तो मकसूद को पहले जिक्र कर गया, वसीले को बाद में जिक्र किया गया। कोई पूछे ये इबादत किसको कहते हैं? हम कहते हैं ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। रोज बोलते हो ना, नमाज में कितनी बार बोलते हो? कम से कम 17 बार। फर्ज नमाज में कितनी बार बोलते हैं? 17 बार। इतनी है नशा, भूल तो नहीं रहा हूं? 17 बार बोलना जी, 17 बार बोलते हैं हम तेरी। अब कोई पूछे क्या इकरार कर रहे हो? मा माना अल इबादा, इबादत का क्या माना है? कोई पूछे तो जवाब उसका यह है, अल इबादतो इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहु व यरदा मिन अल अक़वालि वल आमालि अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। जी, ये तारीफ है। मुख्तसर ये समझ में तसव्वुर एक रहे जब हम नमाज में पढ़ रहे हो कि इबादत नाम है हर उस काम का जिसे अल्लाह पसंद करे और जिससे वो राजी हो, चाहे वो कौल हो, चाहे अमल हो, चाहे वो जाहिरी हो या बातिनी हो। रिपीट करता हूं, इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यरज़ा मिन अल अक़वालि वल आमालि अल बातिना ज़ाहिरा। इबादत नाम है हर उस काम का जिसे अल्लाह पसंद करे, जिससे अल्लाह राजी हो, चाहे वो कौल हो आपका बोल रहे हो और चाहे अमल कर रहे हो, जाहिरी हो या बातिनी हो।
جب آپ ایاک نعبد کہیں تو عبادت کا یہ مفہوم آپ کے ذہن میں رقصہ ہونا چاہیے، تب مزہ آتا ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے۔ کتنی حیرت انگیز سورہ کریمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مقتدی نہ پڑھے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، اور امام نہ پڑھے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں بغیر جی تو ایاک نعبد وہ میرے موضوع سے باہر ہے، وہ سب انٹرنیٹ پہ دیکھو۔ ایاک نعبد وہ کھال اتارنے کا انداز دیکھیں آپ، کھال اتارنے کا انداز دوسری کیسٹس میں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے۔ کہتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے ڈرائیور سے مدد مانگتے ہیں، گاڑی لائیے، چائے والے سے بولتے ہیں چائے لائیے، تو یہ مدد مانگنا ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا کہاں ہے؟ ما تحت الاسباب کی بات ہو رہی ہے، ما فوق الاسباب کی بات ہو رہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ ہینڈ کچف ہے میری، اب میں یہ کہوں آپ کو کیا بیماری ہے؟ بولے کینسر۔ اچھا اچھا، یہ جو ہے میرا ہینڈ کرچف لے جائیے اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیجئے، کینسر دور ہو جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر بولتا ہے اس کو کہ بھئی یہ ہینڈ کرچف ڈالنے سے آپ کا کینسر دور ہو جائے گا؟ طب بولتا، کوئی ڈاکٹر بولے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں بولے گا۔ شریعت بولتی ہے کہ بھئی کسی کا ہینڈ کرچف کسی کے سر پہ ڈال دو صحیح ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ تو جس کو شریعت جی سبب نہ مانتی ہو، غور کریں، جس کو شریعت سبب نہ مانتی ہو اور ڈاکٹر طبیب اس کو سبب نہ مانتا ہو، اس کو سبب مان لینا۔ جی اگر ایسا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ یہ جیسے ایک آدمی زندہ ہے، میں کہتا ہوں آپ پانی دیجئے، آپ سن رہے ہیں میری بات کو، اور ایک ہے مرنے کے بعد ان کو منومن مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، ان سے کہا جا رہا ہے بابا دیجئے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی زندہ ہے، ایک آدمی مردہ ہے، مردے کو زندہ پر قیاس کرنا قیاس فال فارق ہے، فاسد ہے۔ بہرحال وہ تفصیل ہے اس کی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو تین باتیں تم نے اوپر کہی ہیں میرے لیے، یہ ظاہر کرسی کے لیے۔ اچھا یہ جو تم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں میرے بندے آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، بولتے آدھا تیرا ہے ایاک نعبد، وہ میرا ہے، اور ایاک نستعین اس میں آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا بینی و بینک، یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد اب بولتا ہے، اب مانگتا ہے، اب کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء کے لیے ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الطریق بصلۃ الی، اور ایک بغیر من غیر صلۃ الی ہدیتک الطریق۔ ما الفرق بین هذین؟ ہدیتک الی الطریق اے عرفتک الطریق وترکتک بمعرفتک وصلت ام لم تصل۔ ہدیتک الی الطریق، اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کھڑے ہیں یہاں، میں پوچھتا ہوں اسٹینڈنگ ہے کیوں کھڑے ہوئے؟ بولے یار راستہ بھول گیا ہوں میں۔ بولے کہاں جانا ہے؟ بولے فلاں جگہ جانا ہے۔ اب آپ بتا دیتے اس کو اس طرف سے چلے جاؤ، تو آپ نے راستہ بتا دیا، بھٹکنے کا امکان ہے کہ نہیں؟ وہ بھٹک سکتا ہے وہ۔ جی یہ کہتے ہیں کہ جب الا آ جائے تو الا آ جائے تب اس میں بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے۔ صرف آپ راستہ بتا دیا ایسے 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 چلے جاؤ، لیکن کہا جائے ہدیتک الطریق بغیر الا، اس کا مطلب ہے انا اخذ بیدک و اوصل الی مطلوبک و اوصل الی جہتک، آپ کی منزل پر مجھے پہنچو، میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور پکڑ کر کے کہاں جانا ہے؟ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بٹھا کر کے میں آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم بغیر صلۃ الی، دعا کرتے ہیں میرے رب اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب صرف یہ مت کر
کہ ہمیں راستہ بتا دے، نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لے میرے رب اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، رضوان الہی کی منزل تک۔ کیسی دعا مانگتے ہیں، بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ ہدیتک الصراط المستقیم، لا ہدیتک الی الصراط المستقیم، اس لیے کہ الہ کے اندر بھٹکنے کا امکان ہے، تو آپ دعا مانگتے ہیں میرے رب ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک بات یاد رکھو، صراط یہاں واحد ہے، سنگولر ہے، پلیورل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے راستہ ایک ہی ہے جی، بقیہ راستے وہ منزل تک نہیں جاتے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کس باب میں لا رہے ہیں؟ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ بیچ والا جو راستہ ہے وہی سنت کا راستہ ہے اور وہی صراط مستقیم ہے جی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے پاس بیٹھے تھے جی، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے خط کھینچا، he drew a straight line، آپ نے ایک لمبی، اور دائنے سائڈ میں 2 اور بائیں سائڈ میں 2، کتنے ہو گئے؟ 2 and 2 make 4 جی، 2 اور 2 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ والے خط کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا یہ اللہ کا راستہ، پھر یہ جی چلیے آگے بڑھیے جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، الہ نہیں ہے، بغیر صلت الہ جی، صراط واحد ہے، اور یہ شیطان کو بھی پتا ہے، لیکن بڑا عجیب ہے وہ، خود اسے معلوم ہے، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا، اسے معلوم ہے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ وہ بول رہا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے جی، اور دنیا کو کیا بتا رکھا ہے؟ 4 راستے صراط مستقیم۔ کیسا بیوقوف بنا رہا ہے، دیکھو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے، خود مان رہا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے اور دنیا کو پھنسا رکھا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ خالی پھنساتا ہے، خالی پھنساتا ہے۔ یہ گیا حضرت آدم کے پاس، پورا جنت میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے خوب دبا کے، ہاں بولے کھا رہے، بولے وہ کیا ہے؟ بولے درخت کا نام مت لینا، بولے تو وہ درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب دیکھیے حلال کتنا ہے چاروں طرف، حرام ایک ہی جگہ ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ گھما پھرا کر کے وہیں لے جاتا ہے جو ایک ہے۔ بتائیے کتنا خبیث اور کتنا بدماش ہے، بولے تو یعنی حلال چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تمام حلال کو چھوڑ کر کے فوکس کر رہا ہے خالی اس پر جو ممنوع ہے، شجر ممنوع۔ بولے ارے اس کا نام، ارے کہا 8 8 دن آپ کی پیدائش ہے، میرے سامنے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سچ مچ مسلم شریف کی روایت ہے پتلا بنا کر کے جنت میں کھڑا کر دیا گیا تھا ان کا، حضرت آدم کا۔ تو یہ چکر کاٹنے لگا، یہ ہے کیا؟ یہ کچھ تو بھی رب بنانا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر کان میں پھونکا جب تو پیٹ میں وہ چیز چلی گئی، ہوا تو منہ سے نکل آئی، ہنسا، واہ کیا بات، اندر سے تو کھوکھلا ہے، یہ بہکانے میں دیر نہیں لگے گی جی 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 جی، اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے اندر سے، عجوف ہے یہ، کھوکھلا ہے یہ، بہکانے میں دیر نہیں لگے گی، اور پیٹ ہی کی طرف لے گیا، وہ پیٹ ہی کی طرف لے گیا، کھلا دیا۔ وہ پیٹ بہت خطرناک ہے، حرام چیز سے بچو، نہیں تو جنت سے نکال دیے گئے، تو جنت میں جاؤ گے کہ حرام خوری کر کے؟ حیاک اللہ شیخ، سمجھے جی؟ ایک چیز کھا کر کے ادھر آ گئے ہو، وہی کھاتے ہو کہ دوبارہ جاؤ گے کیسے؟ نکلوا تو دیا۔ کہنے لگا جمعہ 8 دن کے ہو، میرے سامنے تو بنے ہو تم، پیدا ہو، کیا تھوڑا ڈاؤٹ ہوا ان کو۔ اب اس کے بعد کہنے لگا یہ شجرۃ الخلد ہے، شجرۃ الخلد بولے ہمیشگی کا، یعنی جو کھا لیتا ادھر سے نکالا نہیں جاتا۔ اور ایک جگہ بولنے لگا ان تکونا ملکین او تکونا ملک، ارے فرشتے ہو جاؤ گے، یہ ایسا درخت ہے اس کا پھل، ہاں فرشتے ہو جائیں۔ اب دیکھا کہ یہ
جال میں آ رہے ہیں. کہنے لگا وقاسمہما, اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں. اب دیکھو یہ نیا اسٹیپ ہے اس کا. اب پھر اور کہہ رہا ہے انی لب, ارے بھائی نا سے بول دیتا, ان نی ل, کتنی تاکیدات لا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ناسے نہیں ناسہین میں سے ہوں. من الناسہین, وہ من لا کر کے جو ایک نقطہ پیدا وضاحت کی جو ضرورت ہے. چلو آگے بڑھ جائے.